ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر ایک بڑے منفرد ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہمارے گیسٹ ہیں بہت ینگ اور ڈائنامک ہیں، جن کی جو ہے وہ کافی ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا ہے، اور دین وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر بھی نمایاں ہے۔ تو آج میرے ساتھ مسٹر روت رخسانہ موجود ہیں راول پنڈی سے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے، اور ویری گڈ ایوننگ آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو۔ جی ناظرین، آپ کو پتہ چلے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بہت ضروری ہے۔ امپاورنگ سولز تھرو ایجوکیشن۔ تعلیم وہ ذریعہ ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ تعلیم کے ذریعے ہم نہ صرف انسانوں کی بلکہ خاندانوں کی، معاشروں کی، قوم کی قسمت بدل سکتے ہیں اگر ہم نے تعلیم کو اہمیت دی تو تعلیم بہت ضروری ہے ہمارے شعبے میں، ہماری زندگی میں، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، بحیثیت قوم ہمیں ترقی کرنے کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو روت، میں آپ سے تھوڑا سا آپ کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہوں گا، تھوڑا سا ہمارے جو ویورز ہیں انہیں بتائیں اپنے بارے میں، اور پھر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے ایکسپیرینس اور کچھ سوشل ایشو پہ بھی گفتگو کریں گے۔ ہاں جی، میرا نام روت رخسانہ ہے، اور میں نے لاء کیا ہے، اور پولیٹیکل سائنس میں نے ماسٹرز کیا ہے۔ سوشل ایکٹیوسٹ ہوں ہمیشہ سے، بے شک لوگوں کو شاید 2013 میں نظر آنا شروع ہوئی ہوں گی، یا انٹرنیٹ کے آنے کے بعد نظر آنا شروع ہوں گی، لیکن بائی برتھ میرا خیال ہے کہ ہم جو لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا سے ڈفرینٹ، ہم پیدا ہی اس قسم کے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ سے ہی شوق تھا، کہیں نہ کہیں میں ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہوتی تھی بہت چھوٹی عمر سے، گو کہ نہ اس کی ڈیفینیشن کا پتہ تھا، نہ ہی یہ اندازہ تھا کہ جو میں کر رہی ہوں شاید کسی حوالے سے یہ ہیومینٹی کو سرو کرنے کے لیے ہے، لیکن وہ ایک اندر چیز تھی، کچھ تھاٹس تھیں جو کبھی بھی بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ تو وہی کیونکہ میں بنی ہی شاید اس لیے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں وہ بنے ہی اس لیے ہوتے ہیں، تو ہم نیچرلی وہ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم نظر آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں، یا نظر آنے کی تمنا بھی نہیں ہوتی ہمیں۔ بالکل، جیسے آپ نے یہ بتایا اپنے سفر کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اور رائٹ سے پرٹیکولر آپ نے ایجوکیشن کی بات کی ہے، تو آپ کتنا سمجھتی ہیں خاص طور پر لڑکیوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور ایک قوم کے لیے، ایک معاشرے کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایجوکیشن کا کیا کردار ہوتا ہے؟ اچھا، تعلیم تو خواتین کے لیے تو خالی میں بات نہیں کروں گی، مردوں کے لیے بھی بڑی اہم ہے پاکستان میں، شاید اس لیے کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ خواتین کو مواقع کم ملتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے، لیکن اب تو آپ کو پتہ ہے ہماری کمیونٹی میں بھی کتنا ڈفرینس ہے، لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں، لڑکے اتنا نہیں پڑھے ہوتے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ لڑکیوں کو اتنے زیادہ مواقع نہیں دیے جاتے۔ میرا خیال ہے ایکولی ہی مواقع دونوں کو میسر آتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ کسی نے شیخ رشید سے یہ سوال کیا کہ آپ نے جتنے کالج بنائے ہیں پنڈی میں وہ سب لڑکیوں کے لیے ہیں، تو جی لڑکوں کے لیے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بھی جب لڑکے پڑھنا شروع کریں گے تو میں لڑکوں کے لیے بھی بنا دوں گا، ابھی صرف لڑکیاں ہی تو پڑھتی ہیں۔ تو اس لیے اس سے ہٹ کر اور جن کے پاس ویژن ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ضرور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ابھی تک 1.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ باتیں ہیں، کچھ ایگزمپشن ہیں جو کرسچن کمیونٹی کو، خاص طور پہ ہم اس کی بات کریں گے، جو دور لے کے جا رہے ہیں ایجوکیشن سے۔ کچھ مفروضات ہیں، کچھ بہانے ہیں جو ہماری کمیونٹی نے اپنے آپ کو ایجوکیشن سے دور کرنے کے لیے اپنا لیے ہیں، ہم جس پر ہمیں بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ، آپ کو بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے کہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ جاب تو بالکل ملتی نہیں ہے۔ پہلا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ جاب تو ملتی نہیں ہے، دوسرا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ڈسکریمنیشن اتنی ہے، ہمارے نصاب میں تعصب اتنا ہے کہ وہ پڑھ کے بھی دہشت گردی بنیں گے لوگ، بچے جو ہیں وہ اپنے ساتھی اسٹوڈنٹس کو کبھی قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گریجویٹ اسٹوڈنٹس، اور کبھی ہمیں جو گریجویشن کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے ٹیچر کو قتل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ہمارے تو نصاب ہی کچھ اس قسم کا ہے کہ وہ ایک تو ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہے اس کے اندر، اور پھر یہ کہ وہ تو کسی کو اچھا انسان بنا ہی نہیں سکتے۔ اس قسم کے اور بہانے بھی جو ابھی ہماری کمیونٹی نے اپنائے ہیں، پہلے تو نہیں تھے، لیکن کیونکہ وہ پچھلے 30 سالوں سے یہ بہانے کرتے آ رہے ہیں، تو ہم جو ہماری پہچان تھی ایز کمیونٹی اب اور ہو گیا ہے۔ دو کہ ہماری جو
ایجوکیشن تھی وہ ہماری پہچان تھی، لیکن اب ہماری پہچان تھوڑی سی بدل گئی ہے، تو ہمیں دوبارہ واپس آنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کرسچن کمیونٹی میں جو میں نے دیکھے، جو بڑے مالدار ہوتے ہیں، مطلب بچوں کی شادی پہ ایسا بے تحاشا وہ خرچہ کرتے ہوتے ہیں، لیکن ایجوکیشن کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہوتی، وہی بہانے. تو یہ بہانے کچھ ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ جو کہ جاب نہیں ملتی، جاب کیوں نہیں ملے گی؟ آپ پڑھیں تو صحیح، آپ ایجوکیشن تو حاصل کریں. ہمارے بچے CSS بھی کر رہے ہیں، پبلک سروس کمیشن کے ایگزامز بھی دے رہے ہیں، کر رہے ہیں. اور ہمیشہ ایجوکیشن صرف جاب کے لیے بھی نہیں ہوتی ہے، انسان کو نکھار کے رکھ دیتی ہے ایجوکیشن، انسان کے دماغ کو کھول دیتی ہے. اور جہاں تک تعصب کی بات ہے کہ جی ہمارے نصاب میں تو تعصب بہت ہے، ہمارے بچے تو پڑھ کے کبھی اچھے انسان بن ہی نہیں سکتے، وہ اس قسم کا نصاب ہے. تو میں وہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کو پڑھنا لکھنا آ جائے تو آپ کو نصاب سے کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں جو پڑھنی چاہیے لٹریچر سے ریلیٹڈ. جب لٹریچر آپ پڑھتے ہیں تو لٹریچر آپ کو دنیا کی گہرائی اور دنیا کی اونچائی تک لے جاتا ہے. تو جب آپ کو پڑھنا آ جاتا ہے، جب آپ کو جو ہے چیزوں کو سمجھنا آپ کو آ جاتا ہے، تو اور بھی بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں نصاب کے علاوہ بھی جو آپ کو بہترین انسان بنا سکتی ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے ذکر کیا اور معاشرتی رویوں کا جو خاص طور پر ہماری کمیونٹی نے اپنائے ہوئے ہیں تعلیم کے حوالے سے، وہ بڑے خطرناک ہیں، اور ان کو اگر وقت پر ایڈریس نہ کیا گیا تو آنے والے وقتوں میں حالات مزید خراب ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ لاہے عمل ہے، کیا وہ سٹیپس ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے بحیثیت کمیونٹی؟ اور پھر ہم اس کی قومی سطح پر بھی بات کریں گے. جو تعلیم کو اگر ہم اپنی کمیونٹی میں فروغ دینا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا ہمارے بہت سارے اسکول، اتنا ایک کمیونٹی کا بیک گراؤنڈ، انفراسٹرکچر، لیکن اس کے باوجود آپ ہماری کمیونٹیوں کی حال دیکھ لیں کہ تعلیم کا وہاں جو ہے وہ ہماری بستیوں میں اور نوجوانوں میں، خاندانوں میں، ہمارے لوگوں میں تعلیم کا رجحان بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل پریورٹیز چینج کریں، اور رائٹ. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم اہم ہے. خواہ مخواہ کے بہانے کہ جابس تو ہمیں ملتی نہیں، ہمارے ساتھ اتنی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. ایک بندہ ڈسکریمنیشن کرے گا نا، 2 بندے ڈسکریمنیشن کریں گے، کہیں نہ کہیں تو آپ کو جاب مل ہی جائے گی. آپ کی پرسنالٹی، آپ کی سوچ نکھرتی ہے. میری تو امی کہا کرتی تھی کہ جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کے چہرے ہی، اور ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہمیں موٹیویٹ کرتی تھی، کہتی جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کے تو چہرے بڑے پیارے لگتے ہیں، اتنے خوبصورت لگتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اپنی جو ترجیحات ہیں ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہماری کمیونٹی کو بہت زیادہ، اور نہ کچھ غیرت میں بھی آنے کی ضرورت ہے. ہم نہ تھوڑے غیرت سے بھی نکل گئے ہیں، ویری سوری ٹو سے کہ ہم اتنے غیرت مند رہے ہیں. ہمیں فرق نہیں پڑتا کوئی ہمیں کہ ہماری پہچان کیا ہوئی ہے، کیا تھی. طب ہماری پہچان تھا، اور جو ہے تدریس ہماری پہچان تھی، لیکن وہ ہٹ گئی اور ہماری ایک اور نئی پہچان ڈیولپ ہوئی پچھلے 35 ایئرس میں. تو لیکن ابھی تک نہ لیڈرز میں اتنی ہم غیور خدا پہ بلیو کرنے والے ہیں. ہمارے خدا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ غیور خدا ہے. تو تھوڑی سی ایسی ہماری پیدا ہونے کی ضرورت ہے. اور بالکل یہ جو آپ نے چیز کہی، ہمارے رویوں کی اپنی جو کیا کہتے ہیں پرائیورٹیز ہیں ان کو سیٹ کرنے کی. ایک آپ نے اکثر بہانہ سنا ہوگا ہمارے لوگوں سے کہ جی ہمارے حالات نہیں ہیں، مالی حالات ٹھیک نہیں، ہم پڑھنا تو چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ وسائل نہیں ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ میٹرک تک تو ویسی تعلیم مفت ہو چکی ہے، تو اب تو وسائل کے بہانے چل نہیں سکتے. تو بس جذباتی ہونے کی ضرورت ہے. تو میں کہتی ہوں کہ مطلب کلام سے کچھ سکھانے کی بھی لوگوں کو ضرورت ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ غیور خدا بھی بہت ہے، اور وہ جذباتی خدا بھی بہت ہے، بڑا ایموشنل ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی جذبات میں تھوڑا سا آنے کی ضرورت ہے اپنے حوالے سے کہ بھئی کیوں ہماری کمیونٹی اتنا پیچھے رہ گئی ہے، کیوں ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں. اپنی کمیونٹی کو آگے لے کر آنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں. کہ ہم خود بالکل اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنے کا مطلب ہوگا سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہوں. تو اس طرح سے ہم دانستہ طور پر، انفرادی طور پر ہم اپنی کمیونٹی کو کے بیک اپ کا سبب بن رہے ہوں گے. بالکل. ایک اور چیز جو ہم نے آبزرو کی ہے، معاشرے میں دیکھا ہے کہ تعلیم جتنے بھی جو لوگ، جب ایک انسان ایک شخص ایک گھر سے پڑھتا ہے تو پورے خاندان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا ماضی میں بھی کیسے کہ جو ایک خاندان ایک انسان ایک شخص پڑھا اور اس نے اس کے بعد پورے خاندان کو ایجوکیٹ کیا، اور اس طرح سے جو ان کا خاندان ہے وہ ترقی یافتہ کہلایا.
لیکن آج جو ہے وہ یہ صورتحال بدل چکی ہے, اور ایک سوچ جو مائنڈ سیٹ ہے جو جس کا ذکر آپ نے بھی کیا وہ بڑا نیگیٹو ہو چکا ہے, اور آپ کو اتنے ریزنز ملیں گے کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے اس مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے, اس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے کہ جی بے ہاں جی, اور شک ایک یہ بھی بالکل بے شک مسائل ہیں, چیلنجز بھی آپ کو پیش آتے ہیں, اور آپ کو کہیں نہ کہیں ڈسکریمنیشن بھی ہوتی ہے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ کو معاشرے میں اپرچونیٹیز بھی ہیں. آپ جیسے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو انہی مسائل میں سے, جو انہی مسائل کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں. بالکل, اور مطلب یہ ایک بہانہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو تو اعلیٰ جو درسگاہیں ہیں وہاں پر ایڈمیشن بھی نہیں ملتے نا. اب تو خیر وہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ 2% کوٹا ملا میرا خیال ہے یونیورسٹیز, تمام یونیورسٹیز جو ہے وہ دے رہی ہیں مائنارٹیز کو. اینی ہاؤ, اگر بہت بڑی یونیورسٹی میں آپ کو نہیں ملتا تو ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں, صرف ہماری کمیونٹی کی نہیں ہے, ہماری کمیونٹی سے باہر بھی ہمیں پتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ٹاٹو سے پڑھ کے, جو گورنمنٹ کالجز سے پڑھ کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شعور لانے کی کوششیں جس طرح سے آپ کرتے ہیں, جس طرح سے میں کرتی ہوں, کوشش جاری رکھنی چاہیے تھکنے کے بجائے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اب گیو اپ کر چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے جہاں تک ہو سکے, بتانے کی کہ ایجوکیشن میٹر کرتی ہے, ایجوکیشن بہت معنی رکھتی ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ جاب سے بہت اوپر کی چیز ہے, بہت اوپر کی چیز ہے, جو آپ کا دماغ کھولتی ہے, آپ کے دماغ کے دریچے کھولتی ہے. اور میرا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کلام مقدس کو بھی تب صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس ایجوکیشن. کتنے سارے پاسٹرز ہیں جو اتنی غلط پروننسیشن کرتے ہیں خداوند کے کلام کی, کتابوں کی, نبیوں کے ناموں کی. یہ آپ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کی طرف لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ عام طور پر یہ مثال دی جاتی ہے کہ جو جتنے بھی شاگرد ہیں وہاں جو مذہبی خدمت کے لیے یا مذہبی رہنما بننے کے لیے آپ کو تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اس مائنڈ سیٹ نے بہت نقصان پہنچایا ہمارے لوگوں میں. اور جس کا یہ آپ جھوٹ ذکر کرتے ہیں اس کا عملی گواہ ہوں, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے جو مذہبی رہنما ہے وہ اپنی کمیونٹی کو بالکل جو ہے وہ لیڈ کیا مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی بڑا ایک فیکٹر ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, وہ تو جب شاگرد تھے وہ بھی جو ایجوکیٹڈ نہیں تھے تو وہ بھی تو خدمت تھے. لیکن جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ آپ کو مذہبی خدمت کے لیے بھی تعلیم بہت ضروری ہے, تو یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں. ہاں جی, اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جھوٹا الزام ہے شاگردوں کے اوپر کہ شاگرد پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ دراصل ہماری نا قوم کی ایک عادت ہے کہ جب ہمیں اپنی چیزوں کو ڈیفینڈ, اپنی غلطیوں کو, اپنے گناہوں کو, اپنی چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نا ہمیں بڑی بڑی چیز مل جاتی ہیں, جو کہ غلط چیز ہے. جو کہ میں نے اپنی میجورٹی میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو غلط کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم غلط کر رہے ہیں لیکن ہماری تعلیم غلط نہیں ہے, تو ہم جو ہے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں. بھائی شاگرد بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے. لوکا جو ہے وہ اس دور کا طبیب اعظم تھا جو کہ لقمان کا ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ تھا, حکیم لقمان کا ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ تھا. اور جب جس کو اگر لوکا کہتے تھا نا کہ مر گیا تو وہ واقعی مر جاتا ہوتا تھا, اتنی زیادہ اس کی اتھارٹی تھی. اپنے دور کا طبیب اعظم تھا. اور جو توما ہے جس نے یہاں پر پریچ کیا برے صغیر میں, وہ سول انجینئر تھا. تو یہ تو بات بالکل غلط ہے کہ شاگرد بیچارے سارے ہی اس طرح سے تھے. ہاں کچھ ضرور تھے, پطرس جو ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا بٹ ہی واز امپاورڈ. وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسکلفل پرسن تھا, اس کو پتا تھا کیسے مچھلیاں پکڑنی ہے کیسے نہیں پکڑنی, تو وہ بہت اسکلفل پرسن تھا. تو یہ تو کہنا ہی بہت, ایون یسوع مسیح جو ہے وہ جب he was 6 years old being perfect انسان, اور تب وہ 5 زبانیں بول اور لکھ سکتا تھا. اس کو مریم نے ان کو یہ زبانیں سکھائی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ماں مریم بھی ایجوکیٹڈ تھی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کا تو دیکھیں مذہب کے ساتھ تعلق ہی نہیں, ہم تو بالکل نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایجوکیشن کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور وہ جو دور تھا انجیل مقدس کے مطابق, وہ جو دور تھا اس ٹائم پہ یروشلم اکنامک کوریڈور تھا, تجارت گاہ کے لیے پوری دنیا وہاں کے لیے راستہ تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہاں کے لوگوں کو نیچرلی ریبک, عبرانی, لاطینی, رومنس, تو ان کو ویسے ہی پڑھنی لکھنی آتی تھی, ایک ان پڑھ بندے کو بھی. سو دس از ویری رانگ کہ یسوع مسیح کے شاگرد پڑھے لکھے نہیں تھے تو ہمیں کیا ضرورت ہے. جب آپ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو آپ کو بائبل بھی سمجھ آنے لگتی ہے. ہم دیکھتے ہیں شروع میں ہی متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ تھے جو یسوع کو دیکھنے کے لیے آئے, سب سے پہلے پہنچے سجدہ کرنے کے لیے. کیسے آئے؟ ان کو افلاک علم الافلاک تھا ان کے پاس, یعنی وہ ستاروں کا علم جانتے تھے, اور خدا نے ان کے علم کو ہی ان کے لیے راستہ بنا دیا کہ تھرو
दैट नॉलेज वो खुदावंद के पास आ गए। तो ये नॉलेज जो है बहुत अहम है। और मैं ज़ाती मेरा तजर्बा है कि जब मैंने लॉ नहीं किया था, मुझे बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने लॉ किया, अब जिस तरह से मुझे खुदा का कलाम समझ में आता है और जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन चर्च भी रन करती हूँ, तो उस तरह से शायद ही कोई कर सकता हो। और कई दफ़ा मैं समझती हूँ कि एक और तमसील लिखी है यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह को कहा गया कि ये कोने के सिरे का पत्थर है। तो मैं समझती हूँ कि काश कोई आर्किटेक्ट होता क्रिश्चियन कम्युनिटी में और हमें एक्सप्लेन करता कि कोने के सिरे की पत्थर की अहमियत क्या है जो यीशु मसीह ने को कहा गया। तो एजुकेशन कोई उसका वो है ही नहीं है, मतलब। और थ्रू एजुकेशन जो आप खुदा के कलाम को पढ़कर समझकर दूसरों में प्रीच कर सकते हैं, उसका तो कोई नेमुल बदल भी नहीं है। तो एजुकेशन मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और हर पादरी के लिए ज़रूरी है कि वो एजुकेशन हासिल करें। बिल्कुल आपके समझ से है, हमें बहसीत कम्युनिटी या पाकिस्तानी कौम के हम अगर कौमी सतह कौन से बेहतर हो सके। आवाज़ थोड़ी कट के आ गई है, मुझे समझ नहीं आई। मेरा सवाल ये किया है कि बहसीत कौम पाकिस्तानी हम जानते हैं कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और जो तालीम है वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज भी तक जिनकी रसाई नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, क्या वो निकात हैं जिसे बहसीत एक इंसान, एक कम्युनिटी और एक सोसाइटी और अमल कर सकते हैं ताकि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड कर सकें? अच्छा, अब मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी कट-कट के आई, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि आई गॉट योर क्वेश्चन। आप मेरा ख़्याल है ये बात कर रहे हैं कि कौन-सी इस्लाहात की ज़रूरत है हमारे निज़ाम तालीम में? ऐसे ही। है ना? तो वो तो ख़ामियाँ तो बहुत बहुत ज़्यादा हैं, और शुरू में शायद नहीं थी। ये 80s में कुछ ज़्यादा ही किया गया, और 80s के दौर में हमें पता है कि किसने किया। एक डिक्टेटर थे जो आए एक मखसूस माइंडसेट के साथ आए, और जो उनका करना था उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। अभी जो सिर्फ क्या कहना चाहिए कि जो पढ़े लिखे भी शिद्दत पसंद निकल रहे हैं अभी हम, क्योंकि 35 साल के बाद एक दरख्त भी जो होता है वो अपने फल देना शुरू हो जाता है। तो 35 साल पहले जो बीज हमारे निसाब के ज़रिए से डाले गए, उसके नताइज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। हम देखते हैं कि आलमी सतह पर जो कभी हम ग्रे लिस्ट में होते हैं, कभी हम ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। जो बीज बो दिए गए हैं 35 साल पहले एक डिक्टेटर के ज़रिए से, जिस तरह से निसाब के थ्रू लोगों की मेंटालिटी के साथ खेला गया है, अब तो भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कभी चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन अभी तक तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती, क्योंकि अब जो आगे लोग आए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग। अब अगर इसकी मैं मिसाल आपको दूंगी, अगर आप अपने पेरेंट्स के दौर को देखें, ठीक है, तो तब तो इतनी ज़्यादा शिद्दत पसंदी नहीं थी, तब जहालत ज़्यादा थी। 16% एजुकेशन रेट था। आज जो है 69 to 70% एजुकेशन रेट है पाकिस्तान में। लोग पढ़ लिख ज़्यादा गए हैं, लेकिन पहले शिद्दत पसंदी नहीं थी। अब शिद्दत पसंदी क्यों बढ़ गई है? बिग क्वेश्चन मार्क। मेरी माँ मुझे बताती थी कि उनके यहाँ तो तसव्वुर ही नहीं था किसी डिस्क्रिमिनेशन का। मतलब उनके जो मौलवी हजरात थे वो बहुत ज़्यादा इस मामले में इज्जत करते थे, मसीहियों की, सिखों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। और मतलब लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है शिद्दत पसंदी। तो वो बीज जो है वो तनावर दरख्त बन गए हैं, और उन तनावर अब ये है कि उनके मुकाबले में कुछ और लोग भी पॉजिटिव, जैसे मैं हूँ, आप हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी में और कम्युनिटीज़ में भी कुछ लोग थे जो डिफरेंट सोच के साथ पैदा हुए, लेकिन हम वो थे जो हम पैदा ही डिफरेंट सोच के साथ थे, पॉजिटिव सोच के साथ पैदा हुए थे। हम पे निसाब असर नहीं कर सका,
اس کے اندر جو شدت پسندی تھی وہ ہم پہ اثر نہیں کر سکی. بہت سارے مسلم کمیونٹی کے لوگ, بہت سارے ہم بھی, لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید ہم بہت زیادہ پازیٹیو, ہر بندہ اتنا اسٹرانگ ویژنری بورن ویژنری نہیں ہوتا ہے. سو لیکن جہاں تک چینج کرنے کی بات ہے تو وہ مجھے ابھی نظر نہیں آتا کہ کسی طرح سے چینج ہوگا. تو بھی ایجوکیشن کے علاوہ دیگر کتابیں پڑھنے پر اگر زور دیا جائے, اگر لٹریچر کو پڑھنے پر زور دیا جائے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بالکل, جیسے آپ نے وہ کہا وہ سوچنی, آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے زیادہ بچے جو اسکول سے باہر ہیں اور جو وقت آ رہا ہے آنے والا, اور ہم اس سے بخوبی واقف ہیں کہ ایجوکیشن کا رول کتنا زیادہ ہوگا, ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے. ایسے دور میں بچوں کا تعلیم حاصل نہ کرنا اور پھر اسکلز نہ ہونا, جو آج کے دور کے مطابق آپ کی اسکلز ریکوائر ہیں وہ نہ ہونا, کتنا خطرناک ہے اور یہ ہماری سوسائٹی کو کس طرف لے کر جائے گا؟ اچھا, وہ خطرناک ہے بہت حوالوں سے, اور اس کے خطرے جو ہیں وہ کئی اشارے بھی ہمیں کئی طرف سے مل رہے ہیں. وہ خطرناک اس حوالے سے ہے کہ ایک تو نارمس, ہماری جو تہذیب اب ڈھل رہی ہے وہ ایکچولی ہماری تہذیب نہیں تھی. ہماری تہذیب یہ تھی کہ ایک کی بیٹی سب کی بیٹی ہوتی تھی, لیکن اب آپ دیکھیں چائلڈ ریپ بچیوں کا کتنا ہے, نوجوان لڑکیوں لڑکوں کا کتنا ہے. تو اس وجہ سے ہم جس طرف جا رہے ہیں, جس طرف ہمارا یہ معاشرہ جا رہا ہے آج سے 15 سال پہلے اس سے بہت بہتر تھا, میں یہ سمجھتی ہوں. ویسے تو ہمیشہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں پچھلا دور ہی بہتر تھا, پچھلا دور ہی, لیکن یہ ریالٹی ہے جس طرف سے ڈھل رہا ہے. تو جو نقصانات ہوں گے نہ صرف انفرادی طور پر ہوں گے, معاشرتی طور پہ ہوں گے, بلکہ بین الاقوامی طور پہ بھی ہوں گے, کیونکہ ابھی بھی اور آنے والا جو دور ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ملک تنہا رہ سکے. ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپس ہوں گے تو ہی ہم ترقی کر سکیں گے, تو ہی ہم, کیونکہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ہے اور مزید کلوز ہو رہے ہیں ہم, مزید ایک دوسرے کے پاس آ رہے ہیں. تو ہمیں تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, ہمارے مطلب انڈیا کتنی بڑی اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہم اٹریکشن ہے؟ پاکستان تھوڑی بہت جو ہے, اگر ہم نے تعلیم پر توجہ نہیں دی اور اس کے حوالے سے گراس روٹ لیول پہ اور گورنمنٹ نے, سوشل ایکٹیوسٹ نے اگر کام نہیں کیا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہم اور ڈیفینیٹلی تعلیم کے ساتھ دیگر چیزیں بھی ریلیٹ کرتی ہیں. ہماری کرنسی کتنی پیچھے رہ گئی, ہم بنگلہ دیش سے کتنے آگے تھے, آپ کتنے پیچھے ہیں. ہم تھوڑا سا پیچھے تھے بھارت سے, اب ہم کتنا زیادہ پیچھے آ گئے ہیں. تو چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک فکس جو ہوں گی وہ تھرو ایجوکیشن ہوں گی, اور کوئی راستہ ہے نہیں. اور جب ایجوکیشن آتی ہے, نارمس ڈیولپ ہوتے ہیں, ایک بہتر سوسائٹی کا قیام جو ہے وہ ممکن ہو پائے گا, اس کا ہم ایٹ لیسٹ سوچ پائیں گے. بالکل, ہم بہت ساری چیزیں تو تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے یا جو ہماری پہنچ میں ہے وہ ایک سوشل میڈیا کا بہت عمدہ پلیٹ فارم ہے, جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے بہت سارے نوجوانوں کی زندگیوں کو متاثر کر سکتے ہیں, انہیں ایک اچھی پازیٹیو سوچ دے سکتے ہیں. اور جیسے یہ آج پروگرام ہے, بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کو بعد میں بھی دیکھیں گے, ریکارڈ جب ہوگا دوبارہ ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو سوشل میڈیا ہے اس نے کسی حد تک ہمارا جو پیغام ہے دوسروں تک پہنچانے کا, اپنی سوچ جو ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے میں ہماری کسی حد تک مدد نہیں کی؟ ہاں, بہت حد تک مدد کی ہے. ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا میڈیم موجود تھا جس نے لوگوں کو افیکٹ کیا. اب جیسے پہلے ریڈیو تھا تو سارے لوگ بس بیٹھ کے سنتے ہوتے تھے اس کو, پھر ٹیلی ویژن آیا, پی ٹی وی تھا تو سارے جمع ہو کر ایک وقت میں بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے. چیزیں چینج ہوئی, اب ڈیجیٹل دور آ گیا ہے تو سارے لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو بھی لوگوں کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں ہر ایک چیز کے حوالے سے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب ہمارا رول زیادہ ہو چکا ہے پازیٹیو سوچنے والوں کا, کیونکہ ہم بولیں گے تو چیزیں تبدیل ہوں گی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو نیگیٹو سوچنے والے ہیں, جو شدت پسند ہیں, جو بہت ہی مطلب اس قسم کے ہیں, نیگیٹو لوگ ہیں, وہ کم ہیں, لیکن وہ دکھائی زیادہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ دے آر ویری آرگنائزڈ اینڈ دے مطلب وہ ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں. اور ہم پازیٹیو لوگ ہم زیادہ ہیں, لیکن ہم نظر کیوں نہیں ہم آتے شرما کیونکہ ہم جاتے ہیں, بولتے ہم کم کہتے ہیں ہیں. لوگ کیا کہیں گے, دیکھیں جی وہ کہیں گے جی یہ کر رہا ہے, ایسے کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. اور یہ بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہم اس طرح کے جو پوائنٹس جب کمنٹس ملتے ہیں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اور مجھے برنارڈ رسل کا وہ بڑا اچھا کوٹیشن یاد آ رہا ہے کہ اس نے کہا تھا
کہ جتنے بھی احمق لوگ ہیں نا وہ ہمیشہ اپنے بارے میں بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور جتنے بھی انٹلیکچوئل اور جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ ہمیشہ اپنے بارے میں خدشات کا شکار ہوتے ہیں. تو شاید یہ بات سچ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ ہوگا، اور وہ کم ہونے کے باوجود زیادہ جو ہے وہ کام کر جاتے ہیں. ہاں، لیکن اس کا میں نہیں سمجھتی کہ جو لوگ ویژنری ہوتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا. میرا خیال ہے کوئی اچھا کہے کوئی برا کہے، لیکن ہم کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہم رہ نہیں سکتے. ہم کیے بغیر بولے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، چاہے گالیاں ہی کھا لیں بدلے میں، لیکن ہماری مجبوری ہے. جس طرح نیگیٹو لوگ نیگیٹیوٹی پھیلائے بغیر رہ نہیں سکتے، تو ہم بھی. مجھے بڑی ایک اچھی بات لگتی ہے، کسی نے کہیں، مجھے ان کا نام نہیں پتا کہ کن کی یہ بات ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ برے لوگ برائی کرتے نہیں تھکتے، وہ کبھی چھٹی نہیں کرتے. تو پھر ہم اچھے لوگوں کو بھی چھٹی نہیں کرنی چاہیے نا، ہمیں بھی لگے رہنا چاہیے. کہیں نہ کہیں تبدیلی آتی رہے گی، اور نیگیٹیوٹی ہو یا پازیٹیوٹی ہو، اس میں جنریٹ کرنے کی بڑی پاور ہوتی ہے. اس کے اندر بالکل قدرتی طور پر برائی برائی کو جنم دیتی ہے اور اچھائی اچھائی کو جنم دیتی ہے. نیچرلی ان دونوں کے اندر یہ پاورز ہوتی ہیں. تو وہاں پر اگر نیگیٹیوٹی سے نیگیٹیوٹی جنم دے رہی ہو، تو سچائی بھی پازیٹیوٹی بھی بھانج نہیں ہوتی ہے، وہ بھی بچے جنتی ہے. تو اس لیے ہمیں ضروری اپنی کوشش اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے. آگے سے رسپانس کیا آتا ہے کیا نہیں آتا فرق نہیں پڑتا، نہیں پڑنا چاہیے. بالکل. آپ نے چوائسیز کی بات کی، کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے انسان کی زندگی میں چوائسیز کا انتخاب، اور خاص طور پر نوجوانوں کے حوالے سے، کہ اگر وہ اپنے ماحول میں معاشرے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی چوائسیز ان کی زندگی اور ان کی سمت کا تعین کرنے میں کتنی اہمیت ہے. چوائس تو دیکھیں ہمیں ہر روز چوز کرنا پڑتا ہے. ایون کہا یہ جاتا ہے نا کہ ہیپینس بھی ایکچولی کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ہم نے خوش ہونا ہے یا ہم نے پریشان ہونا ہوتا ہے. میرے سے بہت بہتر حالت کے لوگ ہوتے ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں ہائے یار میں اس حالت میں ہوتی ہوں، خوشی سے پاگل ہو رہی ہوتی، لیکن لوگ پھر بھی. تو ہر روز پازیٹیو ڈیسیژن لینا ایک پازیٹیو مائنڈ ہی کر سکتا ہے. آپ بہتر اپنے لیے اسی صورت میں چوائس کر سکتے ہیں جب آپ بہتر سوچ رہے ہو. ہر چیز ریلیٹ کرتی ہے آپ کی سوچ سے. امپورٹنٹ ہے سوچ، اس کو سنبھال کے رکھیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر آپ کی سوچ ہے، سوچ سے پیاری چیز، سوچ سے قیمتی چیز اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس کو سنبھال لیں. یہ یہاں سے اگر آپ صحیح ہوں گے نا تو ڈیفینیٹلی آپ چوائسیز بھی صحیح کریں گے. کبھی کبھار دھوکے بھی کھائیں گے، لیکن اجتماعی طور پر آپ کسی کو نقصان نہیں دے رہے ہوں گے. آپ نقصان دہ ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ پازیٹیو ہیں، کیونکہ پازیٹیو انسان اچھا انسان ہوتا ہے، اور اچھا انسان حالات کی وجہ سے کبھی برا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے. بلکہ آپ کو بھی بڑے فیورٹ ہوں گے، میرے بڑے فیورٹ ہیں قاسم علی، آپ ان کے سنتے ہی ہوں گے. بہت زیادہ موٹیویشنل لیکچر ان کے دیکھتے ہی ہوں گے، میں بھی ان کا بڑا وہ سنتی ہوں. تو وہ کہہ رہے تھے پچھلے دنوں کہ نا ایک بے قدرہ انسان جو ہے نا وہ اچھے انسان کو برا کر دیتا ہے. تو میں نے کہا پھر تو بے قدرے کی تو پوری ایک پرسنالٹی ہے. انہوں نے کہا بے قدرہ انسان ایک پوری پرسنالٹی ہوتا ہے. پھر میں نے کہا لیکن اگر جو اچھا انسان تھا اس کی تو پوری پرسنالٹی نہیں ہوئی، اگر اتنی جلدی وہ ڈسٹرائے ہو گیا. کیونکہ اچھے انسان کی وجہ سے بے قدرہ انسان تو اچھا ہوا نہیں، لیکن بے قدرے انسان کی وجہ سے اگر اچھا انسان برا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو بڑا کچا تھا. پھر تو اچھا انسان بڑا کچا تھا. تو ہمیں ذرا پکا ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. ڈزنٹ میٹر، حالات پہ ہماری اچھا اچھائی میں برائی کیونکہ میٹر نہیں کرتی. اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا، اس طرح کے ڈائلاگ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں، کہ ہم جو ڈائلاگ ہے، جو اس طرح کے پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہیں، پازیٹیو گفتگو ہے، اس کو جو ہے سوسائٹی میں عام کریں، تاکہ جو آئیڈیاز ہیں، جو اچھے لوگ ہیں وہ سامنے آ سکیں اور لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کی اجتماعی ترقی کے لیے کام کیا جا سکے. ہاں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اتنی زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں، اور ڈائلاگ کریٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک پلیٹ فارم بنایا اور اس کو کریٹ کیا تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے. ڈیفینیٹلی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کہتے ہیں نا کہ قطرہ بھی اگر پتھر پر گرتا رہتا ہے تو سوراخ کر ہی دیتا ہے. ایفرٹس ہیں بالکل. ہماری، تو ایفرٹس اگر جاری رہیں گی تو تھرو ڈائلاگ، اگر تیزی کے ساتھ نہیں، سلولی گریجولی قومیں بدل جایا کرتی ہیں. تو ہوپ ہوتی ہے قوموں کے پاس. میں ہمیشہ کہتی ہوں
کہ شاید ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو بدل کے رکھ دیں گے، آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم ایسا پاکستان دیں گے جو بڑا ہی اچھا ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے. نیگیٹیوٹیز ہر معاشرے میں رہتی ہیں، اور لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو مقابلہ کرنا سکھائیں گے. ہم نے نیگیٹیوٹی کے خلاف مقابلہ کیا، وہ بھی ہم سے سیکھیں گے کہ اب مقابلہ کرنا ہے، جدوجہد جاری رکھنی ہے. اب کیا پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، کہ وہ زندگی کے میں جب حالات مشکل ہوں، چیزیں مشکل ہوں، اور جو منزل ہے وہ دور نظر آ رہی ہو، تو کیا وہ حوصلہ ہے، کیا وہ یقین ہے، کیا وہ بات ہے جس سے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے، اپنے جو انہوں نے ڈریمز دیکھے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے جائیں؟ ہوپ بہت زیادہ ضروری ہے. ہوپ بڑی نعمت ہوتی ہے، جس کا اندازہ مجھے ان دنوں ہوا. ہوپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور جب تک آپ کے پاس زندگی ہے مطلب آپ کے پاس ہوپ ہے. زندگی اپنے راستے خود بنا دیتی ہے. سو ایک تو پازیٹیو رہنا ہر حالات میں بہت زیادہ ضروری ہے. چیزیں آپ کو تھکاتی ہیں، ارد گرد کے حالات پرسنل ہوں یا ملکی سطح پر ہوں یا معاشرے میں ہوں، آپ کو تھکانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں. ہارنا نہیں ہے، ایٹ لیسٹ ہار ماننی نہیں ہے. بہت دفعہ آپ گریں گے بھی، بہت دفعہ آپ ہاریں گے بھی، ماننا نہیں ہے. گر کے پھر اٹھنا ہے. گرنا آپ کی منزل نہیں ہو سکتی. اگر آپ ایسے زندگی کے پیش پہ ہیں جہاں پر آپ مشکلات فیس کر رہے ہیں، ڈیگریڈ فیل کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ ایک پیج ہے، پوری کتاب نہیں ہو سکتا. اس پیج پہ آپ کی زندگی ختم نہیں ہونی چاہیے. اگلا پیج بہت ساری خوشیاں لے کر آ سکتا ہے. اگلا پیج ہو سکتا ہے اپرچونیٹیز ہو، اگلا پیج ہو سکتا ہے آپ کو ایسے لوگوں سے ملا دے جو آپ کی قدر کرنے والے ہوں. سو اسٹے ہوپ فل، اسٹے پازیٹیو. تھینک یو سو مچ روت، آپ کے ٹائم کے لیے، آپ کے اتنے زبردست فیڈ بیک کے لیے، اور انسائٹ فل جو چیزیں شیئر کرنے کے لیے، باتیں شیئر کرنے کے لیے. اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم لوگوں کو اپریشیٹ بھی کریں، اور ساتھ ساتھ جو پازیٹیو جو سوسائٹی میں چیزیں ہیں ان کو شیئر کرتے رہیں. اور وہ لوگ جو کچھ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ معاشرے میں کام کر رہے ہیں، اس معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ان کا تعلق چاہے کسی بھی کمیونٹی سے ہے، کسی بھی جینڈر سے ہے، کسی بھی زبان سے تعلق سے ہے، ہم سب ایک پاکستانی ہیں. اور اس پاکستانی ملک کو ہم نے، اپنی قوم کو، اس ملک کو خوبصورت بنانا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ روشن کرنے کے لیے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اور آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا، جس میں مقصد ہے کہ ہم پازیٹیو ڈائلاگ کو فروغ دیں، ہم لوگوں کو اپریشیٹ کریں، جو آئیڈیاز ہیں انہیں شیئر کریں، تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور نوجوان نسل جو ہے وہ اس کام سے، اس ہماری زندگیوں سے، ان لوگوں کی زندگیوں سے سیکھ سکے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکے. روتا، آپ کا تھینک یو سو مچ ونس اگین. آپ اور کا اپنے بہت تمام شکریہ. دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور پر آکاش اسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو پورے پروگرام میں جو ہے وہ لائیو جو ہے وہ اپنے کمنٹس بھیج رہے تھے. ان کے فیڈ بیک کا، ان کی حوصلہ افزائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ان تمام دوستوں کا بھی جو اپنے وقتاً فوقتاً اپنے فیڈ بیک سے، اپنے سیشن سے ہمیں نوازتے ہیں. ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، اس کا آپ لوگوں تک جو ہے وہ جب آپ کا رسپانس آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں بہتری کا وسیلہ بن رہا ہے. آپ سے آج کے پروگرام میں اجازت چاہیں گے. اگلے نئے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.